دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلے شاہ کی لائف سٹوری کی قسط نمبر 3 سنائیں گے۔ بلے شاہ نے کھوتیاں کیوں رکھیں، بلے شاہ کا سلسلہ شتاریہ کون سا سلسلہ ہے، ایک سکھ کی مدد کرنے پر بلے شاہ کو سنسار کیوں کیا گیا، گاؤں والوں کے ساتھ سکھ فوج نے کیا کیا، جب ایک خوبصورت لڑکی بلے شاہ پر عاشق ہو گئی تو آپ نے اسے کیا جواب دیا، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کھوتیاں والا۔ جب اہل خانہ اور دنیا والوں کے طعنوں سے حضرت بابا بلے شاہ تنگ آ گئے تو آپ نے ان سے گریز اور نفرت کی ایک نئی راہ اختیار کی کہ آپ نے تنگ آ کر گدھے خرید لیے اور خود کو بلا کھوتیاں والا کہلوانے لگے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے اس فعل سے اہل خانہ اور دیگر لوگوں پر واضح کر دیا کہ اگر میرا مرشد آرائی ہے تو میں بھی سید نہیں ہوں بلکہ کھوتیاں والا انسان ہوں، اور میرا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور فقر کی دنیا میں نام و نسب کی کوئی حقیقت نہیں۔ شتاریہ سلسلہ۔ حضرت بابا بلے شاہ جب حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کے مرید ہوئے تو اپنے سلسلہ قادری شتاری کے مطابق آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کو سخت ریاضت اور مجاہدات کی ہدایت کی۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ شتاریہ سے منسلک تھے، اس سلسلے کے بزرگوں کے متعلق مشہور ہے کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام سخت ریاضت اور مجاہدے کے عادی ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے قادری اور شتاری دونوں سلاسل میں بیعت کی تھی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ حضور غوث پاک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے، اور شتاریہ سلسلہ کا تعلق حضرت شیخ بایزید بستامی سے ہے۔ شتار کا مفہوم تیز اور سرگرم کا ہے، اس لیے اس سلسلے کے بزرگ زیادہ تر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی ریاضت اور عبادت کی تکمیل کیا کرتے تھے، لہٰذا یہی ہدایت حضرت شاہ عنایت قادری نے بلے شاہ کو دی تھی۔ ایک سکھ سپاہی کی مدد کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ کا زمانہ سیاسی انتشار سے بھرپور تھا، اور مغل فرما روا اورنگ زیب عالمگیر وفات پا چکا تھا، اور اس کی وفات کے بعد پورے ملک میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور سکھ پنجاب پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس پرآشوب دور میں 2000 سکھ سپاہیوں کا ایک دستہ، جن کے پاس توپ خانہ بھی تھا، ملتان کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے رواں دوا تھا۔ سکھ سپاہیوں کا یہ جتھا جب موزہ مت کے نزد رائے منڈ پہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس جتھے میں ایک سکھ سپاہی جو موزہ گھونڈ کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے سکھ افسر سے ایک رات کی چھٹی مانگی تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں سے مل لے جو نزدیکی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے افسر نے اسے چھٹی دے دی، اور وہ سکھ نزدیکی گاؤں گھونڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھونڈ گاؤں تک جانے کا راستہ موزہ پانڈوکے میں سے گزرتا تھا، اور اس دور میں حضرت بابا بلے شاہ پانڈوکے میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں پانڈوکے کی ملکیت تھا، اور یہاں کے تمام رنگڑ بے حد متکبر اور ہٹ درم تھے، اور اپنے گاؤں سے کسی بھی گھڑ سوار کو گزرنے نہیں دیتے تھے، اور ان کا اعلان تھا کہ اگر کسی میں یہ جرأت ہے تو وہ ہمارے علاقے میں گھوڑے پر بیٹھ کر گزر کر دکھائے۔ جب وہ سکھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے گزرا تو رنگڑ نوجوانوں نے اسے گھوڑے سے اتار لیا، گھوڑا اسے چھین لیا اور اس کی خوب پٹائی کی، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پر لایا جہاں موچی چمڑا رنگتے تھے۔ انہوں نے سکھ سپاہی کے کیس کھول ڈالے اور کنویں کا غلیظ پانی اس کے سر اور منہ میں ڈالا، حتیٰ کہ اسے بری طرح ذلیل کیا گیا۔ اس دن گاؤں کا چودھری پانڈو اتفاقاً گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ یہ ہنگامہ رائی دیکھ کر آپ آگے بڑھے اور سکھ سپاہی کو اس رنگڑ نوجوان سے چھڑایا، اس کو اس کے گھوڑے پر گاؤں کی حدود سے دوسری جانب چھوڑ آئے اور کہا تم جاؤ، میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ اس سکھ سپاہی کو چھوڑ کر واپس آئے تو گاؤں کے تمام رنگڑ آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے ایک غیر مسلم کی حمایت کی ہے۔ اتنے میں گاؤں کا سردار چودھری پانڈو بھی آن پہنچا۔ اس نے بغیر کسی صلاح مشورہ کے یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ کو پتھر مار کر گاؤں بدر کر دیا جائے۔ تاہم گاؤں کے لوگوں کی اکثریت جو آپ کے تقوی کی بدولت آپ کا بڑا احترام کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی آپ پہ پتھر مارنے پہ راضی نہ ہوا۔ چودھری کی اولاد نے آپ کو پتھر مارنے شروع کیے، اور اگرچہ اس وقت شیخو نامی ایک شخص کی بروقت آمد سے آپ کی جان بچ گئی، لیکن آپ کچھ پتھر لگنے سے زخمی ضرور ہوئے۔ یہ شیخو چودھری پانڈو کا داماد تھا اور آپ کا بڑا ارادت مند تھا۔ چودھریوں کا انجام۔ وہ سکھ سپاہی جسے حضرت بلے شاہ نے رنگڑوں سے بچایا تھا، جب اپنے بال بچوں سے مل کر واپس اپنی پلٹن میں آیا تو اس نے تمام واقعہ اپنی پلٹن کو بتایا۔ تب فوج کے تمام افسروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ملتان کی جانب بعد میں چلیں گے، پہلے پانڈوکے والوں کی خبر لی جائے۔
اس فیصلے کے بعد تمام سکھ فوج بلائی گئی اور یہ فوج آسمانی بجلی کی مانند پنڈوکے پر ٹوٹ پڑی۔ جو سامنے آئے اسے قتل کرتے ہوئے، اور جب گاؤں کی زمین لوگوں کے خون سے سرخ ہو گئی تو سکھ جتھے نے لوٹ مار شروع کر دی۔ چودھری پانڈو کا برا حشر ہوا۔ ایسا زلزلے کا جھٹکا لگا کہ سارا گاؤں زمین میں دھس گیا اور اب اس گاؤں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جب چودھری پانڈو نے اپنے گاؤں پر سکھوں کا حملہ دیکھا تو وہ کسی طرح بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میرا تو کچھ رہنے دے۔ آپ نے فرمایا، چودھری پانڈو تمہارا اب کچھ نہیں رہے گا، گاؤں کا نام پنڈوکے ضرور رہے گا، اور جب تک یہ گاؤں رہے گا تمہارا نام قائم رہے گا۔ نواب حاجی رانجھے خان کی بہن۔ رفتہ رفتہ حضرت بلے شاہ کی زہد کی خبریں نوابوں کے محلات تک بھی جا پہنچی، اور انہی نوابوں میں سے ایک مشہور نواب حاجی رانجھے خان بھی تھے، جن کی ایک ہمشیرہ تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی تھی۔ نواب حاجی رانجھے خان کی بہن ابھی بھی حسین و جمیل تھی اور اس کے حسن کا شہرہ عام تھا۔ اس نے جب آپ کے متعلق سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی سے بھی اجازت طلب کی۔ نواب حاجی رانجھے خان نے اپنی بہن کو بخوشی اجازت دے دی۔ اگلے روز منادی کرائی گئی۔ حاجی رانجھے خان کی ہمشیرہ آپ کی زیارت کے لیے گزریں گی، لہذا لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند رکھیں اور سڑکوں بازاروں میں نہ پھریں۔ الغرض پالکی میں سوار ہو کر ایک تھال میں جواہرات لے کر نظر و نیاز اور اپنی خادماؤں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آن پہنچی۔ حضرت بابا بلے شاہ ان دنوں نہایت حسین اور خوبرو تھے، پھر ان دنوں آپ جوان بھی تھے، اس لیے جب نواب حاجی رانجھے خان کی بہن نے آپ کا حسن دیکھا تو اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اگرچہ گھر سے نکلتے وقت اس کا خیال ایسا نہ تھا، مگر اس نے جب آپ کا حسین چہرہ دیکھا تو دل بے اختیار ہو گیا۔ آپ بذریعہ کشف اس خاتون کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور آپ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ خاتون جواہرات سے بری تھال لے کر آپ کے سامنے آ گئی، لیکن پھر آپ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ بالآخر اس نے آپ سے اس رویے کی وجہ دریافت کی اور کہا، میں آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ لے کر آئی ہوں اور میں اس رویے کی وجہ ابھی تک نہیں جان سکی۔ حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا، میں آپ کو اپنی والدہ سمجھتا ہوں اور آپ کی نظر اس شرط پر قبول کروں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی زبان سے بیٹا کہیں گی۔ حضرت بابا بلے شاہ کا یہ فرمانا تھا کہ نواب حاجی رانجھے خان کی بہن کے دل میں موجود تمام فاسد خیالات جاتے رہے اور وہ فوراً بولی، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو۔ پھر نواب حاجی رانجھے خان کی بہن کے اصرار پر حضرت بابا بلے شاہ شہر قصور میں باقاعدہ وارد ہوئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ شہر میں ڈیرا لگائیں اور آپ کی رہائش کا انتظام میں کروں گی۔ پھر ان کے اصرار پر آپ قصور شہر میں داخل ہوئے۔ نواب حاجی رانجھے خان کی بہن نے نواب صاحب کے ذریعے ان کے گھوڑوں کا طویلہ آپ کی رہائش کے لیے مختص کروایا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج آپ کے مزار مبارک سے متصل مسجد موجود ہے، اور یہاں آپ کی چلہ گاہ بھی ہے۔ دشمنی۔ کچھ لوگوں کو بلے شاہ کی مقبولیت سے حسد ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے رانجھے خان سے شکایت کی۔ رانجھے خان نے کہا، میں اپنی بہن کی وجہ سے بلے شاہ کو شہر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ میری بہن بلے شاہ پر مہربان ہے۔ تم بلے شاہ میں کوئی خلاف شرع بات ڈھونڈ کے لاؤ، پھر ہم اسے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر حاسدین نے ایک پلان بنایا اور بلے شاہ میں خلاف شرع چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ چنانچہ ایک دن بابا بلے شاہ قوالی سن رہے تھے تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یہ لوگ بلے شاہ کے پیر حافظ غلام مرتضیٰ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے قوالی سننے والوں کے بارے میں رائے لی۔ غلام مرتضیٰ کو اصل بات پتہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ قوالی اسلام میں حرام ہے۔ اس فتوے کے بعد وہ پھر بلے شاہ کی قوالی کی محفل میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر سب آلات توڑ دیے اور قوالوں کو مار بھگایا۔ بلے شاہ کو بھی اس حملے میں زخم آئے۔